پیش خدمت ہے تجزیاتی مضمون بعنوان ایران کا اصل چہرہ، شیعہ خلافت کی جنگ نہ کہ اسلامی جہاد۔ یہ تجزیہ کسی ذاتی رائے یا فرقہ وارانہ بنیاد پر نہیں بلکہ حالیہ حقائق، معتبر بین الاقوامی رپورٹس اور مسلم دنیا کے زمینی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایران نے برسوں تک یہ تاثر دیا کہ وہ اسلامی دنیا کی طرف سے اسرائیل اور مغرب کے خلاف جہاد کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر جنگیں خود مسلم سنی حکومتوں سے رہیں۔ اس کا اصل ہدف شیعہ اثر رسوخ یا خلافت کو پھیلانا اور سنی قیادت کو کمزور کرنا ہی رہا ہے۔ نقطہ نمبر 1، ایران کی پراکسی پالیسی، سنی حکومتوں کے خلاف ایک خاموش جنگ۔ لبنان، حزب اللہ کا قیام۔ ایران نے حزب اللہ کو اسرائیل سے مزاحمت کے نام پر کھڑا کیا، جہاد کے نام پر، لیکن اس گروہ نے بعد میں سنی قیادت کو دبا کر سیاسی کنٹرول حاصل کیا۔ 2008 میں حزب اللہ نے بیروت پر قبضہ کیا اور سنی وزیر اعظم سعد الحریری کی حکومت کو مفلوج کر دیا۔ بحوالہ الجزیرہ، حزب اللہ رائز اینڈ رول ان لیبنان 2022۔ شام، بشار الاسد کی شیعہ حکومت کی حمایت۔ بشار الاسد ایک علوی شیعہ صدر ہے جسے ایران نے مکمل عسکری اور مالی مدد دے رکھی تھی۔ لاکھوں سنی شہری قتل ہوئے، شہروں کی بستیاں تباہ ہوئیں۔ بحوالہ BBC، ایران سے انوالومنٹ ان سیریا 2019۔ یمن، حوثیوں کے ذریعے بغاوت۔ ایران نے حوثی زیدی شیعہ گروہ کو اسلحہ اور مالی امداد دی، جس نے 2014 میں یمنی سنی حکومت کا تختہ الٹ کر دارالحکومت پر قبضہ کیا۔ بحوالہ UN یمن رپورٹس 2023، ایران's roles in Houthis uprising۔ غزہ، حماس اور اسلامی جہاد۔ اگرچہ حماس ایک سنی تنظیم ہے، لیکن ایران نے اسے اسرائیل مخالف محاذ کے لیے مالی اور عسکری مدد دی۔ 2007 میں حماس نے فلسطینی اتھارٹی سنی قیادت کو غزہ سے نکال دیا۔ بحوالہ دی گارڈین، حماس ایران کنیکشن 2023۔ پوائنٹ نمبر 2، ایران کی اسرائیل کے خلاف اصل ناکامی۔ ایران نے اسرائیل کو بارہا دھمکیاں دی، لیکن خود میدان میں آنے سے گریز کرتا رہا۔ ایران کی تمام اسلامی جنگیں، جہادی جدوجہد در حقیقت شیعہ خلافت اور پراکسس تک محدود رہیں۔ اسرائیل کی حالیہ کارروائیاں، آپریشن رائزنگ لائن، اس میں اسرائیل نے ایران کے اندر 10 سے زیادہ نیوکلیئر سائنسدان، 20 سے زیادہ IRGC کمانڈرز اور ریاستی ایٹمی مراکز کو نشانہ بنایا۔ دی ٹائمز UK، جون 2025۔ اب نتائج دیکھیے، ایرانی فضائیہ نظام مفلوج ہو گیا، پاسداران انقلاب کا کمانڈر اسٹرکچر تباہ ہو چکا، خامنئی منظر عام سے غائب ہو گئے۔ ایرانی عوام اب رجیم چینج یعنی قیادت کی تبدیلی کے حق میں آواز بلند کر رہے۔ نقطہ نمبر 3 دیکھیے، ایران کی ناکامی کا اسٹریٹجک انجام۔ پراکسیز ناکام ہو چکی ہیں، حزب اللہ، حماس، حوثی اب دفاعی پوزیشن میں۔ ایران نے سنی خلافت کو کمزور کرنے کی کوشش کی، لیکن خود تنہا رہ گیا۔ اسلامی دنیا بالخصوص عرب ممالک اب اسرائیل کے ساتھ بہتر تعلقات بنا رہے، جیسے سعودی عرب، UAE، مصر، اردن وغیرہ۔ روس اور چین بھی اسرائیل یا مغرب کے خلاف جنگ کرنے کی جرات نہیں رکھتے، کیونکہ وہ خود اقتصادی اور جغرافیائی مسائل سے دوچار ہے۔ نتیجتاً دیکھیے، ایران کی شیعہ خلافت کا خواب ٹوٹ گیا۔ ایران نے مذہب کے نام پر امت مسلمہ کو تقسیم کیا، سنی حکومتوں کو کمزور کیا اور خود کو اسلامی خلیفہ یا رہنما ظاہر کیا۔ مگر حالیہ اسرائیلی کارروائیوں کے بعد نہ صرف اس کی پراکسی سلطنت بکھر گئی ہے، بلکہ خود ایران داخلی بحران کا شکار بھی ہو چکا ہے۔ اب اسرائیل نے واضح کر دی ہے کہ یہ مشن صرف ایک جوابی کارروائی نہیں، بلکہ رجیم چینج یعنی قیادت کی تبدیلی تک جاری رہے گا۔